ہم بات کریں گے اسلام آباد پولیس کی، جہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں تبدیلی ہو رہی ہے، تھوڑی اصلاحات لائی جا رہی ہے، جو کہ ایک اچھی بات ہے، کیونکہ پولیس کے محکمے پہ جتنا عوام کا اعتبار بحال ہوگا پولیس اتنا ہی اچھا کام کرے گی۔ اسلام آباد کے تھانوں میں رشوت اور کام چوری اب نہیں چلے گی، جو کام کرے گا وہ رہے گا، جو نہیں کرے گا وہ گھر جائے گا۔ پولیس سربراہ جدید کیمراز سے تھانوں کی براہ راست نگرانی کریں گے۔ ایس ایچ اوز، محرر کے دفاتر اور فرنٹ ڈیسک پر جدید کیمرے نصب کیے جائیں گے۔ بالکل، تمام تر تفصیلات جانتے ہیں اپنے نمائندے عادل تنولی سے۔ عادل بتائیے گا، بہت اچھا یہ آغاز کیا جا رہا ہے، تمام تر چیزوں کو ڈیجیٹلائز کیا جا رہا ہے۔ جی، وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کے جو تھانے ہیں ان میں ڈیجیٹل سسٹم جو ہے وہ نصب کر دیا گیا ہے۔ کرپشن اور بدعنوانی کے خاتمے کے لیے وفاقی پولیس کے اعلیٰ افسران کی جانب سے تمام جو تھانے ہیں ان کی مانیٹرنگ کا باقاعدہ طور پر یہ فیصلہ کیا گیا ہے، اور تمام تھانوں کے اندر ایس ایچ او کا کمرہ جو ہے، اس کے علاوہ محرر کا جو کمرہ ہے ادھر، اور حوالات جتنے بھی تھانے کا نظام ہے اس کو دیکھنے کے لیے، لائیو دیکھنے کے لیے اسلام آباد کا جو سی پی او آفس ہے، مین آئی جی آفس، اس میں ایک کنٹرول روم جو ہے وہ باقاعدہ طور پر قائم کر دیا گیا ہے۔ ڈی آئی جی آپریشن، آئی جی، اسی طرح دیگر جو اعلیٰ افسران ہیں وہ وقتاً فوقتاً اس کنٹرول روم کا دورہ کر رہے ہوتے ہیں، اور یہاں پر جو اسلام آباد کے تھانوں میں ہو رہا ہوتا ہے اس تمام نظام کو جو ہے وہ باقاعدہ طور پر لائیو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ اس وقت آپ میرے عقب پر دیکھ سکتے ہیں، یہ اسلام آباد پولیس کی جانب سے ایک آئی جی آفس میں کنٹرول روم قائم کیا گیا ہے، جس میں مختلف تھانے جو ہیں ان کی لائیو سٹریمنگ جو ہے وہ یہاں پر آ رہی ہے۔ اب یہ اوپر سکرین پر آپ دیکھ سکتے ہیں، کیونکہ یہ ایک محرر کا کمرہ ہے، محرر کے کمرے کے اندر جو ہے یہ اس وقت اسلام آباد کا تھانہ کوثار ہے۔ محرر جو ہے اس کے ساتھ دیگر پولیس والے جو ہیں وہ اپنے کام کے اندر مصروف ہیں، اور یہ ڈیجیٹل کنٹرول روم جو اسلام آباد میں قائم کیا گیا ہے اس سے باقاعدہ طور پر اس کی مانیٹرنگ کی جا رہی ہے۔ اسی کے ساتھ وہ نیچے سکرین جو ہے اس کے اوپر آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ اسلام آباد کا ایک تھانہ ہے، اس کے اندر کا جو ویو ہے اس وقت کنٹرول روم میں باقاعدہ طور پر نظر آ رہا ہے، اور یہ اسلام آباد پولیس کے اعلیٰ افسران جو ہیں وہ اس کو باقاعدہ طور پر خود بھی مانیٹر کر رہے ہیں، اور عملہ بھی یہاں پر کنٹرول روم کے اوپر تعینات کیا گیا ہے۔ ساتھ ہی آپ دوسری ایک حوالات دیکھ سکتے ہیں، جس میں تقریباً یہ ہمیں نظر آ رہے ہیں 5 ملزمان جو ہیں وہ تھانہ کی جو حوالات ہے اس کے اندر موجود ہیں، اور یہ باقاعدہ ایک لائیو مانیٹرنگ جو ہے اس میں کی جا رہی ہے، اور اس کے اوپر جو ہے دوسری سکرین کے اوپر یہ تھانہ کوثار کے ایس ایچ او جو ہیں وہ سائلین کی شکایات جو ہے وہ سن رہے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت دیگر جو ایک تفتیشی افسر جو ہے وہ بھی بیٹھا ہوا ہے ساتھ، اور ایک سائل جو ہے وہ ایس ایچ او کو اپنی درخواست دے رہے ہیں، اور یہ باقاعدہ طور پر تھانوں کے اندر جتنا بھی ایک کام ہو رہا ہے اس کام کو یہاں پر کنٹرول روم سے مانیٹر کیا جا رہا ہے۔ اعلیٰ افسران جس کی نگرانی جو ہے آئی جی اسلام آباد جو ہے وہ خود کر رہے ہیں، ڈی آئی جی آپریشن، اس کے علاوہ دیگر جو افسران مین آئی جی آفس میں تعینات ہیں وہ بھی وقتاً فوقتاً اس کنٹرول روم کا دورہ کرتے ہیں، اور اسلام آباد کے جو تھانے ہیں ان کو مانیٹر کیا جا رہا ہے۔ ٹھیک، یعنی سائلین سے لے کر اہلکاروں تک اور اہلکاروں سے لے کر افسران تک سب مانیٹر ہوں گے، جو بھی کام ہوگا، جو بھی بات ہوگی آن ریکارڈ ہوگی۔ تفصیلات کے لیے آپ کا شکریہ عادل۔ اسی معاملے پر کچھ مزید بات کریں گے۔ اس وقت ہمیں جوائن کر چکے ہیں آئی جی اسلام آباد قاضی جمیل الرحمان صاحب۔ سر، بہت شکریہ آپ کا وقت دینے کے لیے۔ سر، بہت ہی احسن اقدام ہے، یہ بتائے گا یہ ڈیجیٹل کنٹرول روم، اس سے تھانوں کی مانیٹرنگ کا یہ سسٹم کس طرح سے کام کرے گا، کیا میکینزم ہوگا؟ پولیس اپنی پوری کوشش کر رہی ہے کہ ہم ٹیکنالوجی لیڈ پولیسنگ کی طرف جائیں، جس میں ٹیکنالوجی کا زیادہ سے زیادہ استعمال ہو۔ لوگ تھانوں میں جاتے ہیں، وہاں سے لوگ آفسز میں آتے ہیں، ایک آفس، دوسرا آفس، تیسرے آفس میں جاتے ہیں، پھر وہی اپلیکیشن واپس مارک ہوتی ہے، پھر وہ دوبارہ تھانوں میں جاتے ہیں، وہ ایک پورا پروسیس چلتا ہے۔ ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم ٹیکنالوجی کا یہ سسٹم جو ہم لائے ہیں، اس وقت ہم سارے سینئر آفیسرز اپنے سارے تھانوں میں جو فرنٹ ڈیسک ہیں، جو محرر کے کمرے ہیں، جو ایس ایچ اوز کے کمرے ہیں، ان کو لائیو مانیٹر کر رہے ہیں۔ ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ کون کتنے کمپلیننٹس بیٹھے ہیں، کون آیا ہوا ہے، اور ان کے کیا مسائل ہیں۔ ٹھیک ہے، فائدہ اس کا یہ ہے کہ ہم ڈائریکٹ ان کمپلیننٹس کے ساتھ بات کر رہے ہیں اور ان کے مسائل سن رہے ہیں، اور بہت سو کے مسائل کا حل اسی وقت ہم ان کو بتا رہے ہیں کہ اگر ایف آئی آر کرنی ہے، اگر لاس رپورٹ کرنی ہے تو کی جائے اور ان کو فارغ کیا جائے۔ تو ہم بجائے اس کے کہ کمپلیننٹس افسروں کے پاس آئیں اور پھر ایک سے ہوتے ہوئے تھانوں تک جائیں اور تھانوں سے اوپر آئیں، تو جو لوگ تھانوں میں جا رہے ہیں ہم ڈائریکٹ ان سے بات کریں۔ یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے، اس میں آڈیو بھی ہے، ویڈیو بھی ہے۔
تو اس کی بھی شخص کی بھی تسلی ہے جو تھانے میں آیا ہوا کہ اس نے افسر سے بھی بات کر لی اور اس کا مسئلہ بھی حل ہو گیا. اور ہمارے لیے بھی یہ ہے کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کتنے لوگ آئے ہوئے ہیں, ان کی کیا کمپلینٹس ہیں, ان کی کیا حل کیا جا سکتا ہے, لیگل ایکشن کیا کیا جا سکتا ہے. یہ سارا ہم ڈائریکٹ اب اس کو دیکھ رہے ہیں. تو مجھے امید یہ ہے کہ جب ہمارے سینئر آفیسرز یہ سارا کام کریں گے اور یہاں سے بیٹھ کے لائیو مانیٹرنگ کریں گے تو آف کورس چیزیں بہتر ہوں گی, ڈیسیجن میکنگ اچھی ہوگی, ڈیسیجن میکنگ کوئک ہوگی. اگر ایک ایف آئی آر ہونی ہے اور سینئر آفیسرز سمجھتے ہیں اسی وقت فیصلہ دیں گے بجائے اس کے وہ مسئلہ پینڈنگ رہے. اور لوگوں کی داد رسی بھی ہوگی اور ایس ایچ اوز کو ٹاسکنگ ہوگی کہ آپ نے یہ ایف آئی آر بھی کریں, 3 دن کے اندر رپورٹ بھی کریں. تو وہ جو انکنوینئنس لوگوں کو ہوتی تھی کہ وہ دفتروں میں, وہ انشاءاللہ کم ہوگی اور چیزیں بہتر ہوں گی انشاءاللہ. اچھا جمیل صاحب مجھے بتائیں کہ یہ آئیڈیا کیسے آیا, کیا وجہ بنی جو کہ آپ نے کہا کہ ہمیں اس طرح سے یہ سٹیپ لینا چاہیے, کیا مقصد تھا یہ سسٹم شروع کرنے کے پیچھے؟ یہ ہے کہ یہ آپریٹرز پہ نہ چھوڑا جائے. یہ جو سارا سسٹم لگانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ آفیسرز کے سٹاف پہ نہیں جائے گا, آفیسرز خود دیکھیں گے. میں دیکھوں گا ڈی آئی جی آپریشن, اے آئی جی آپریشن, ایس ایس پی آپریشن, ایس پیز تک کو بھی ہم انشاءاللہ اس میں آگے ایکسیس دیں گے کہ وہ اپنے اپنے تھانے دیکھ سکیں گے. ہم دفتر میں بیٹھے ہیں, یہ سسٹم ہمارے پاس لگا ہے. گھنٹہ آدھا گھنٹہ کام سے فارغ ہونے کے بعد یہ کام کر کے اگر سینئر آفیسرز میں سے سب 2 4 5 تھانے بھی دیکھ لیں گے, گھنٹہ بھی ان سے بات کر لیں گے, وہ ہمیں نظر آ رہا ہوگا کہ کس تھانے میں رش ہے, کس تھانے میں کمپلیننٹ زیادہ ہیں, کوئی بوڑھی خاتون آئی ہوئی ہے, کوئی بوڑھا بندہ آیا ہوا ہے, کسی بچے کا کیس ہے. تو وہ ہمیں نظر چونکہ آ رہا ہوگا تو اپنے دفتر سے بیٹھے. اس میں آسانی ہی یہی ہے کہ لائیو مانیٹرنگ آپ اپنے دفتر میں بیٹھ کے اپنے تھانے دیکھ رہے ہیں, آپ اپنے دفتر میں بیٹھ کے اپنے لاک اپس دیکھ رہے ہیں, لاک اپ میں کتنے لوگ بند ہیں, لاک اپ میں جو لوگ بند ہیں آپ لائیو ان سے ایس ایچ او اور مورس سے پوچھ سکتے ہیں کہ یہ جو شخص ہے یہ کیوں بند ہے, یہ کب سے بند ہے, کس سیکشن میں بند ہے. تو یہ ساری میرا خیال ہے انشاءاللہ اس سے چیزیں بہت بہتر ہونے لگی ہیں. اور وہ جو ایک لوگوں کا ایک خوف ہوتا تھا کہ جی تھانے جائیں گے تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا, وہ انشاءاللہ اس میں وہ کمی بھی آئے گی اور وہ انشاءاللہ جو ٹرسٹ لیول ہے وہ بھی مزید بڑھے گا. اچھا آئی جی صاحب یہ بتائے گا, یہ جو ویڈیو مانیٹرنگ ہے یہ ہم دیکھ رہے ہیں, کیا اس کے علاوہ آڈیو مانیٹرنگ بھی سہولت موجود ہوگی یہاں پر؟ جو لوگ یہاں پر موجود ہیں ان کی بات چیت, ان کی آڈیو یہ بھی کنٹرول روم سے مانیٹر کی جائے گی؟ بالکل. اس میں سب سے اچھی بات یہی ہے کہ ہم صرف اپنے ایس ایچ او یا مورس سے بات نہیں کریں گے. اب کل جیسے میں نے بہت سے تھانوں میں بات کی اور بہت سے کمپلیننٹ سے خود بات کی, تو وہ کمپلیننٹ سے ڈائریکٹ بات ہو رہی ہے, وہ ہمیں سن رہے ہیں, ہم ان کو سن رہے ہیں, ہم دیکھ رہے ہیں. اور اس سے ظاہر ہے جب ان کو پتہ چلتا ہے کہ جی ایک میں تھانے گیا ہوا ہوں, میں ایس پی سے بات کر رہا ہوں, ایس ایس پی سے بات کر رہا ہوں, ڈی آئی جی سے بات کر رہا ہوں, میری بات سنی گئی, میرا کام ہو گیا, تو میرا خیال ہے اس سے چیزیں انشاءاللہ بہتر ہوں گی اور اس کا بیک اپ بھی کوشش کریں گے کہ اس کو پریزرو رکھیں. ٹھیک ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ آپ اس حوالے سے کیا سمجھتے ہیں کہ جو ایک شہری اور پولیس کا تعلق ہے, ویسے تو ہمارے معاشرے میں بڑا مضبوط اور اعتماد والا ہونا چاہیے, مگر بدقسمتی سے ایسا نہیں ہے, لیکن اس کے بعد, اس قدم کے بعد یہ جو روابط ہے اس میں مضبوطی آئے گی, رویوں میں بہتری آئے گی, تبدیلی آئے گی؟ دیکھیں جو کمپلینٹ آتی تھی تھانے کے بارے میں یا اب بھی آتی ہے, وہ کمپلینٹ بیسیکلی یہی ہے. لوگ کہتے تھے ہم جاتے ہیں, ہمیں کوئی اٹینڈ نہیں کرتا, ہم بیٹھے رہتے ہیں, ہمیں کوئی یہ نہیں بتاتا کہ ایس ایچ او موجود ہے کہ ایس ایچ او موجود نہیں ہے, ڈی ایس پی سے ملنا ہے, مورس سے ملنا ہے, اپنے کیس کے بارے میں تفتیشی سے بات کرنی ہے. یہ بہت میجر کمپلینٹ تھی پولیس کے بارے میں کہ تھانوں میں سنوائی نہیں ہوتی. ایک تو ہم نے وہاں پہ پولیس گائیڈز تعینات کیے کہ جو گیٹ سے لے کے فرنٹ ڈیسک تک لے کے جاتے ہیں, فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں, جس سے ملوانا ہو ملواتے ہیں. دوسرا امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ یہ جو کمپلینٹ ہے یہ انشاءاللہ ختم ہوگی. لوگ آ کے بیٹھیں گے, اب فرنٹ ڈیسک کو بھی پتا ہے کہ ان کو لائیو مانیٹر کیا جا رہا ہے, مورر اور ایس ایچ او کو بھی پتا ہے کہ ان کو لائیو مانیٹر کیا جا رہا ہے, تو پرفارمنس تو انشاءاللہ ادھر سے ہی بہتر ہونی شروع ہوگی. جب سینئر آفیسرز بات کریں گے کمپلیننٹس کے ساتھ, جن لوگوں کے مسئلے مسائل ہیں ان سے بات کریں گے, ان کی بات سنیں گے, ڈسیشن کریں گے, تو نیچرلی انشاءاللہ اس میں بہتری آئے گی, پولیس کے رویے میں بھی بہتری آئے گی, اور مجھے امید ہے کہ وہ جو انشاءاللہ ٹرسٹ ہے
वो भी बेहतर डेवलप हो। अच्छा सर, एक और शिकायत जो कि आम है वो ये कि साइल पहुंचता तो है, शिकायत दर्ज तो कराता है, लेकिन उसके बावजूद किसी किस्म का रिस्पांस, कोई फॉलो अप जो है उसका फुकदान देखा जाता है। अब इस स्टेप के बाद हम ये तवक्को रख सकते हैं कि मेक श्योर किया जाएगा कि साइल अपनी शिकायत लेने के बाद, करने के बाद ये उम्मीद रखेगा कि ना सिर्फ उसका मसला सुना जाएगा, हल किया जाएगा, बल्कि उसे फॉलो अप भी दिया जाएगा। देखें, एक तो हम ये कोशिश कर रहे हैं कि वो जो हमारा विजिटर मैनेजमेंट सिस्टम है उसको हम स्ट्रेंथन करें, उसको एक्टिवेट करें और फिर स्ट्रेंथन करें। विजिटर्स मैनेजमेंट सिस्टम में ये है कि अब हर बंदा जो थाने जाएगा उसकी एंट्री होगी और उसकी एंट्री का डाटा बनेगा और वो जो डिजिटल एंट्री होगी और वो ऑफिसर्स के पास भी आएगी। कोशिश हम ये कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हम टीम बना रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा विजिटर्स जो थाने आते हैं उनके साथ जब वो वापस जाते हैं तो उनके साथ बात हो सीनियर ऑफिसर्स की। वो क्वालिटी एश्योरेंस भी है, वो मॉनिटरिंग भी है कि हम उनसे बात करके पूछें कि आपके साथ रवैया कैसा था, आपका मसला हल हुआ कि नहीं हुआ, आपकी कोई कंप्लेंट तो नहीं है। ये मैं समझता हूँ कि एक बहुत बड़ा चेक होगा कि जो थाने के साथ थाने का जो रवैया होता है उसके ऊपर चेक होगा कि हम उसकी बेस पे फिर हम अपने अफसरों से भी पूछें। एक ये, और दूसरा ये जो लाइव मॉनिटरिंग, अगर उस बंदे की मुतल्लिका एसपी और एसएसपी और डीआईजी से बात हो जाती है तो मेरा ख्याल है इससे और अच्छी बात कोई नहीं हो सकती। और इसी तरीके से इंशाल्लाह वो जो कंप्लेंट आती है हमारी करप्शन की, मिसकंडक्ट की, डिले की, वो इंशाल्लाह होगी। राइट, यानी मजमूई तौर पर अगर देखा जाए तो साइलिन की, अवाम की जो पुलिस पर जो एतमाद है उसको बहाल करने के लिए ये स्टेप जो है बहुत ही कारगर साबित होगा। बहुत शुक्रिया आपका। जमील साहब हमारे साथ मौजूद थे, आईजी इस्लामाबाद काजी जमीलुर रहमान, और बहुत तफसील के साथ उन्होंने ये मॉनिटरिंग का जो सिस्टम है इसके हवाले से हमें और ये सिस्टम मजबूत होना जरूरी है।